بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالجز میں خوش آمدید۔ آج کا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کے سبق چچا جمراتی چڑیا گھر میں کی پڑھائی کریں گے اور اس کے ساتھ وضاحت، الفاظ کے معنی کریں گے، معروضی و موضوعی سوالات کریں گے اور گرامر میں واحد کے جمع، مذکر کے مؤنث اور اغلاط کی درستی کا کام سر انجام دیں گے۔ اس کے لیے آپ سب اپنی کتابیں کھولیں اور آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 34۔ تو چلتے ہیں، سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا اور جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجئے گا تاکہ آپ کے الفاظ کی روانی بن سکے۔ چچا جمراتی ہمارے سچ مچ کے چچا تو نہیں، ہم نے جس دن ان کو ابا جان سے ہنستے بولتے دیکھا اسی دن سے ان کو چچا کہنے لگے، اور ہمیں پر کیا موقوف ہے۔ چچا جمراتی تو جگت ہے، جگت چچا ہیں، ساری دنیا ہی تو انہیں چچا کہتی ہے، اور چچا ہیں کہ دنیا بھر کے کام کرتے پھرتے ہیں، کسی کے لیے بازار سے سودا سلف لا رہے ہیں اور منڈیوں میں خستہ خوار ہوتے پھرتے ہیں، کسی کے بچوں کو سیر کراتے پھرتے ہیں، صبح کو مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں تو شام کو سنیما کے آس پاس منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر کسی نے پاس دلا دیا یا پیسے خرچ کر کے چچا کو تصویر دکھا دی تو سبحان اللہ، نہیں تو ادھر ادھر گھوم پھر کر گھر واپس آ گئے۔ چچا غریب ضرور ہیں لیکن ہیں بڑے وضع کے پابند، سر پر کڑھی ہوئی ٹوپی، چوڑی پیشانی، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں جن پر اینک چڑھی ہوئی، چگی داڑھی، اچکن اور شلوار پہنتے ہیں، اور پاؤں میں پمپ شو، لیکن جس دن پمپ شو خریدتے ہیں اسی دن ان کی ایڑیاں موڑ کر اس کو پھڑی کر لیتے ہیں جیسے زنانہ بٹھاویں جوتی یا سلیپر ہو۔ خدا جانے چچا کو کھڑی ایڑی سے کیوں وحشت ہوتی ہے اور سارا دن سڑکوں پر پھٹ پھٹ کرنے سے کیا مزہ ملتا ہے۔ ابا جان کے پاس اکثر آ کر بیٹھتے ہیں لیکن ان کی توجہ ہمیشہ بچوں کی طرف رہتی ہے۔ ارے خالد، یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ ہٹ یہاں سے، بی بی تم آؤ میرے پاس، اکنی لوگی؟ اکنی کا کیا لوگی؟ نہ نہ نہ، مٹھائی نہیں کھاتے، دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ سعید، کیا کہا تم نے؟ بخار ہے؟ آؤ تمہیں عامل صاحب کے پاس لے چلوں۔ یہ کہا اور سعید کو اٹھا کر چلے عامل صاحب کے ہاں، وہاں دم کرایا، تعویذ لیا اور واپس آئے۔ بس اب کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو شام تک بخار اتر جائے گا، اور پھر اللہ چاہے عمر بھر نہیں ہونے کا۔ ایک دن چچا جمراتی آئے اور ہم سب بچوں کو بٹھا کر لگے چڑیا گھر کی تعریف کے پل باندھنے۔ وہاں شیر ببر ہوتا ہے، وہاں ریچھ ہوتے ہیں، بندر، لنگور، ہرن، باراسنگے، طوطے، مور، کبوتر، بگلے۔ ہم سب نے کہا، چچا، اچھے چچا، ہمیں چڑیا گھر ضرور دکھائیے۔ کہنے لگے، بھیا ابا جان سے پوچھ لو، وہ اجازت دیں گے تو لے چلوں گا۔ ہم سب اٹھ کر بابا جان کے سر ہو گئے۔ وہ پریشان ہوئے کہ آخر یہ سارے بچوں کو آج چڑیا گھر کا جنون کیوں سوار ہو گیا۔ آخر معلوم ہوا کہ یہ شرارت چچا کی پھیلائی ہوئی ہے۔ ناچار انہوں نے اجازت دے دی، لیکن چچا کو بلا کر تاکید کی کہ دیکھنا ذرا احتیاط سے۔ ہاں، ایک تو بچے تمہارے ساتھ ہیں، دوسرے تم خود بھی تو بوڑھے بچے ہی ہو۔ یہ سن کر چچا جمراتی بہت برہم ہوئے۔ لا حول ولا قوت، یعنی ہم بچے ہیں، بوڑھے ہونے کو آئے اور اب تک بچے ہی ہیں؟ تم اپنی احتیاط کو طے کر رکھو، ہمیں سب معلوم ہے۔ لیجئے صاحب، بچوں کو کھلاتے یہ عمر ہونے کو آئی اور ہم ابھی بچے ہی ہیں۔ خیر، چچا جمراتی ہمیں ساتھ لے کر چڑیا گھر پہنچے۔ دوسرے جانور تو ہم نے دیکھے تھے، شیر ببر کبھی نہ دیکھا تھا، اس لیے سیدھے شیر کے پنجرے کی طرف بھاگے۔ چچا ہاں ہاں کرتے ہی رہ گئے اور ہم جنگل کے بادشاہ کے ساتھ سامنے کھڑے تھے جو پنجرے کے اندر ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا اور کبھی کبھی اس زور سے دھاڑتا کہ سارا چڑیا گھر کانپ جاتا۔ چچا ہمیں بتا رہے تھے، یہ پانی کا حوض ہے، یہاں شیر نہاتا ہے، وہ تخت ہے، اس پر سوتا ہے۔ خالد، سعید، ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، بھائی آخر شیر ہے، یوں ہی پنجہ مار دے تو کیا ہو۔ تھوڑی دیر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چچا وہاں سے دور باہر کے پھاٹک پر جا پہنچتے ہیں اور خوانچے والے سے چنے خرید رہے ہیں۔ واپس آئے ہیں تو ہم نے پوچھا، چچا ابھی تو ناشتہ کر کے آئے تھے، اس وقت چنوں کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے، چپ رہو، تمہیں نہیں معلوم، بچے ہو۔ شیر کو دیکھ کر ہم ایک طرف کو چلے تو سامنے بندروں کا پنجرا تھا۔ بندر کبھی
ایک درخت کے تنے پر چڑھ جاتے، کبھی پھدک کر نیچے اترتے اور لوگوں کو دیکھ کر ہوخیانے لگتے، کبھی بغلیں کھجاتے، کبھی ایک دوسرے کی جوئیں نکالتے۔ اتنے میں چچا نے جیب سے چنے نکال کر پھینکنے شروع کیے۔ بندر بہت خوش ہوئے، اچھلے کودے اور چنے کھا کر بار بار چچا کی طرف آنے لگے۔ چچا کی دلچسپی بھی بڑھی اور وہ بھی زیادہ قریب چلے گئے اور چنے پھینکنے لگے۔ ایک بڑا سا بندر بالکل پنجرے کی سلاخوں کے پاس آ گیا۔ ابھی چچا سنبھلے نہ تھے کہ ایک لمحے کے اندر ان کی اینک اتر گئی۔ گھبرا کر ہاتھ آنکھوں تک لائے، وہاں اینک نہ تھی۔ سامنے دیکھا تو بندر ہاتھ میں اینک لیے اس کو خود لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے پکڑ کر اینک دوہری کر دی اور نیچے پھینک دی۔ چچا جمراتی کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ارے کمبخت، میری اینک! ارے بھائی، کچھ کرنا چاہیے، یہ تو اینک کو توڑ تاڑ کے پھینک دے گا۔ ارے کوئی ہے؟ چڑیا گھر کے ملازم کہاں ہیں؟ ارے میری اینک! اب ہم سب کھڑے ہنس رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، چچا ان کو چنوں کی رشوت دو، پھر اینک مل جائے گی۔ لیکن چچا اس پریشانی میں ہم پر آگ بگولا ہو رہے تھے۔ انہوں نے بڑے ہی جتن کیے، لیکن اینک نہ ملنی تھی، نہ ملی۔ آخر دوپہر کے وقت چچا ہمیں ساتھ لے کر بے اینک ہی واپس گھر آئے۔ جب ابا جان نے یہ قصہ سنا تو بہت ہنسے اور کہنے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ جمراتی بوڑھے بچے ہیں۔ تو بچوں، اب اس سبق کی پڑھائی ہم نے کر لی ہے اور اس کی وضاحت میں آپ کو وضاحت سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا پڑھائی سے کہ یہ جو سبق ہے یہ چچا جمراتی کے بارے میں ہے۔ ایسے چچا ہیں وہ کہ وہ کہنے کو تو بوڑھے ہیں، لیکن ان کی جو وضاقتہ ہے اس میں کبھی بھی انہوں نے کسی بھی قسم کا اکڑ پن اور غرور ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہنا ان کو بہت پسند ہے۔ ہر ایک بچے کا خیال رکھنا، ہر ایک بچے کی، اگر کسی بچے کو بخار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، اگر کوئی بچہ اداس بیٹھا ہے تو اس کی اداسیت کو دور کرنا، یہ سب چچا کے کاموں میں شامل ہے۔ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ بھی ہم نے نوٹ کی کہ جو چچا جمراتی ہیں یہ دوسروں کے کام آنے والے چچا ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ چچا دوسروں کے کام آنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ان کے کام نہیں آتا یا ان کو ان کی نیکی کا صلہ نہیں دیتا تو وہ اس پر آگ بگولا نہیں ہوتے۔ اب چلتے ہیں ہم الفاظ معنی کی طرف اور الفاظ معنی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آگ بگولا ہونا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ غصے میں آنا۔ اگلا لفظ ہے جنون، دیوانہ پن، اچھلے چھلانگے لگانا۔ پھڑی وہ جوتا جس میں ایڑی نہ ہو، بالکل فلیٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ دھسی ہوئی، دبی ہوئی، ناچار، نہ چاہتے ہوئے بھی، وضع کے پابند، ایک ہی انداز پر قائم رہنے والے۔ ہوخیانہ، ناراض ہونا، تاکید، کسی بات کا بار بار کہنا، ایک لمحے کے اندر، پلک جھپکتے ہی، سلاخیں، جیل، حوض، تالاب، وحشت، گھبراہٹ، سودا سلف، گھر کا سامان۔ الفاظ معنی کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہے، چچا جمراتی کون تھے اور ان کی مصروفیات کیا تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، چچا جمراتی سچ مچ کے چچا تو نہیں تھے، لیکن جس دن بچوں نے ان کو ابا جان سے چچا کہتے ہوئے سنا، اس وقت سے وہ بھی چچا کو چچا ہی کہنے لگے۔ اور اگلا جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ان کی مصروفیات کیا تھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چچا دنیا بھر کے کام کرتے پھرتے تھے۔ کبھی کسی کے لیے بازار سے سودا سلف لاتے تھے، کبھی منڈیوں میں خستہ خوار ہوتے تھے اور کبھی کسی کے بچوں کو سیر کراتے پھرتے تھے۔ سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ چچا جمراتی کس قسم کا لباس پہنتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چچا جمراتی سر پر کڑی ہوئی ٹوپی پہنتے تھے، ان کی چوڑی پیشانی تھی، ان کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی جن پر اینک چڑھی ہوئی تھی، چگی داڑھی تھی، اچکن تھی اور وہ شلوار پہنتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ بچوں نے ابا جان سے کیا مطالبہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں نے ابا جان سے چڑیا گھر کی سیر کا مطالبہ کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، بچے سیدھے شیر کے پنجرے کی طرف کیوں بھاگے تھے؟ بچے سیدھے شیر کے پنجرے کی طرف اس لیے بھاگے تھے کیونکہ انہوں نے شیر کا پنجرہ کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی شیر کو دیکھا تھا۔ باقی دوسرے جانور تو بچوں نے دیکھ رکھے تھے۔
اگلا سوال ہے بندر کس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندر کبھی ایک درخت کے تنے پر چڑھتے تھے، کبھی پھدک کر نیچے اتر آتے تھے اور لوگوں کو دیکھ کر خوخیانے لگتے، اور کبھی بغلیں کھجاتے اور کبھی ایک دوسرے کی جوئیں نکالتے تھے۔ آخری جو سوال ہے آپ کا وہ ہے بندر نے چچا کی اینک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندر نے چچا کی اینک پکڑی تو اینک کو دوہرا کر دیا اور نیچے پھینک دی۔ آپ کا مشقی کتاب کا دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب دیکھیں یہ آپ کے پاس الفاظ محاورات کی صورت میں ہیں۔ ان کا جملہ آپ تبھی بنا سکیں گے جب آپ کو الفاظ کے معنی معلوم ہوں۔ پہلا سوال ہے، پہلا جو آپ کا لفظ ہے وہ ہے سودا سلف۔ سودا سلف کا مطلب ہوتا ہے گھر کا سامان۔ کچھ جملے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ ان کو آپ بنیاد بنا کر اپنے جملے بھی بنا سکیں بآسانی۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد ہر ماہ گھر کا سودا سلف خود لاتے ہیں، مجھے سودا سلف خریدنے بازار جانا ہوگا۔ یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے سودا سلف لانے کے لیے لسٹ تیار کر لی ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا وحشت۔ وحشت کا مطلب ہوتا ہے خوف، گھبراہٹ یا ڈر۔ اس کے جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ شیر کو دیکھ کر کسان پر وحشت طاری ہو گئی، یا پھر صنوبر کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر ظہیرہ پر وحشت طاری ہو گئی۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ آپ کا ہے تعریف کے پل باندھنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی تعریف کرنا یا پھر کسی کی خوشامد کرنا۔ لومڑی نے جب کوے کے منہ میں پنیر کا ٹکڑا دیکھا تو وہ کوے کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ اگلا لفظ ہے آپ کا تاکید۔ تاکید کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات بار بار کہنا یا کسی بات پر بہت زور دینا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ سب نے اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اس لیے ہمارے بزرگ ہمیں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اپنے راز دوسروں پر آشکار نہ کرو۔ اگلا لفظ ہے آپ کا آگ بگولا ہونا۔ آگ بگولا ہونا کا مطلب ہوتا ہے غصے میں لال پیلا ہونا یا بہت زیادہ غصے میں آ جانا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بات پر آگ بگولا ہونا تو حسنین کی پرانی عادت ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا جتن کرنا۔ جتن کرنا کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت کرنا یا بہت کوشش کرنا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کامران نے مجھے راضی کرنے کے لیے بہت جتن کیے مگر میں نہ مانا۔ یا پھر اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ قائد اعظم اور ان کے رفقا نے قیام پاکستان کے لیے بہت جتن کیے۔ آپ کا آخری جو لفظ ہے وہ ہے جنون سوار ہونا۔ جنون سوار ہونا کا مطلب ہوتا ہے سر پر سوار ہونا یا پاگل ہو جانا، کچھ نظر نہ آنا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر کسی کی نصیحت نے کوئی اثر نہ کیا کیونکہ اس پر تو جنون سوار تھا۔ یا پھر اس کا دوسرا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر بدلے کی آگ کا جنون سوار ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں کو الفاظ کی ترتیب درست کر کے لکھیے۔ اب دیکھیں یہ جو آپ کے کچھ جملے دیے گئے ہوں گے یہ آپ کو رینڈملی دیے گئے ہوں گے، بکھرے ہوئے الفاظ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ان کی آپ نے ترتیب درست کرنی ہے، اور ترتیب آپ نے درست اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے اپنے سبق میں دیکھنا ہے کہ یہ جملے کہاں کہاں پر واقع ہیں۔ جہاں جہاں پر یہ لکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی درست ترتیب کیا ہے، وہی آپ نے ترتیب اس کے سامنے لکھنی ہے۔ اب جو پہلا آپ کا جملہ ہے وہ ہے آپ کا ہیں چچا جگت چچا جمراتی تو۔ اب اس کی جو ترتیب ہے وہ ہے چچا جمراتی تو جگت چچا ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وضع کے غریب تو ہیں لیکن چچا ہیں بڑے پابند۔ اس کا جواب یہ ہے چچا غریب ضرور ہیں لیکن ہیں بڑے وضع کے پابند۔ نمبر 3 کو دیکھیں۔ رہتی بچوں توجہ کی ان کی ہمیشہ طرف۔
اس کی درست ترتیب یہ ہے کہ ان کی توجہ ہمیشہ بچوں کی طرف رہتی ہے۔ نمبر 4 کو دیکھیں، لے کر ہمیں ساتھ چچا جمراتی چڑیا گھر پہنچے۔ اس کا جواب یہ ہے چچا جمراتی ہمیں ساتھ لے کر چڑیا گھر پہنچے۔ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، دیکھ کر ہم پنجرا ایک طرف تو بندروں چلے کا تھا سامنے۔ اب اس کا جواب یہ ہے دیکھ کر ہم ایک طرف کو چلے تو سامنے بندروں کا پنجرا تھا۔ نمبر 6 پہ چلتے ہیں، صاحب بندر ایک پنجرے بڑا سلاخوں بالکل پاس آ کی کے گیا۔ اس کا جواب ہے ایک بڑا سا بندر بالکل پنجرے کی سلاخوں کے پاس آ گیا۔ اور جو آخری جملہ ہے وہ ہے بے اینک ہی آخر کے وقت چچا کر واپس گھر آئے دوپہر ہمیں ساتھ لیے۔ اس کا جواب ہے آخر دوپہر کے وقت چچا ہمیں ساتھ لے کر بے اینک ہی واپس گھر آ گئے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے مذکر مؤنث ہیں آپ کے اور واحد کے جمع ہیں۔ مذکر مؤنث جو ہوتے ہیں بچوں وہ ہوتی ہے الفاظ کی تذکیر و تانیث کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا لفظ مذکر کے طور پہ استعمال ہوگا اور اس کی مؤنث کیا ہوگی۔ کچھ الفاظ آپ کو مذکر کے دیے جائیں گے جن کی مؤنث آپ نے ہمیں بتانی ہے، اور کچھ الفاظ مؤنث کے ہوں گے جن کی مذکر بتائی جائے گی۔ اسی طرح واحد کے جمع، واحد کسی بھی ایک چیز کو کہا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اور جمع ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو تعداد میں واحد سے زیادہ ہو، یعنی ایک سے زیادہ ہو، چاہے وہ 2 ہو، 3 ہو، کوئی ان کا گروپ ہو، جھنڈ ہو، جھمگھٹا ہو یا کچھ بھی ہو۔ اب آپ کا سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل واحد کے جمع اور جمع کے واحد تحریر کیجیے۔ اب کچھ الفاظ ہیں واحد کے اور کچھ الفاظ ہیں جمع کے۔ جمع کے الفاظ کا واحد ہم نے بتانا ہے اور واحد الفاظ کی جمع بتانی ہے۔ پہلا لفظ ہے مسجد، مسجد کی جمع ہے مساجد، غریب کی جمع غربا، ضرورت کی جمع ضروریات، قصبہ کی جمع قصبات۔ اس کے بعد آگے چند الفاظ ہیں جو کہ جمع کی صورت میں ہیں، اب ہم ان کے واحد بتائیں گے۔ ملازمین کا واحد ملازم، کتب کا واحد کتاب، انعامات کا واحد انعام، اور جنگلات کا واحد جنگل۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر تحریر کیجیے۔ شیر کی مؤنث ہے شیرنی، بندر کی مؤنث بندری، ہرن کی مؤنث ہرنی، اور مور کی مؤنث مورنی۔ اب چند الفاظ ہیں جن کے ہم نے مذکر بتانے ہیں، یہ الفاظ مؤنث میں دیے گئے ہیں۔ کبوتری کا مذکر ہے کبوتر، چڑیا کا مذکر ہے چڑا، چونٹی کا مذکر چونٹا، اور بکری کا مذکر بکرا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال شروع ہوتا ہے غلط فقرات کی اصلاح۔ اب غلط فقرات کی اصلاح میں آپ نے ایسا کرنا ہوگا کہ الفاظ جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ ان کی ترتیب درست نہیں ہے، وہ جس طرح سے لکھے جاتے ہیں اس طرح سے نہیں لکھے ہوئے۔ اب آپ نے ان کو بہتر طریقے سے لکھنا ہے کہ ان کو اصل میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے یا ان کی اصل میں ترتیب کیا ہوتی ہے۔ سوال ہے آپ کا، مندرجہ ذیل جملوں میں املا کی اغلاط درست کر کے لکھیے۔ ان الفاظ کی آپ نے املا درست کرنی ہے۔ جملے یہی رہیں گے، الفاظ کی جگہ پہ آپ نے ان کی املا درست کر دینی ہے۔ جیسے آپ کا پہلا ہے، احمد نے یہ مضمون بڑی توجہ سے لکھا ہے۔ اب توجہ اور لکھا یہ دو اور ساتھ مضمون بھی، مضمون لکھا ہوا ہے، اصل لفظ ہوتا ہے مضمون، مضمون کو بھی درست کر کے لکھنا ہے، توجہ کو بھی اور لکھا کو بھی۔ اگلا لفظ ہے آپ کا، اگلا جو جملہ ہے وہ ہے، ہمیں اپنا ہر کام احتیاط سے کرنا چاہیے۔ اس میں احتیاط غلط لکھا ہوا ہے، اس کی املا درست کرنی ہے۔ نمبر 3 جو آپ کا جملہ ہے، ہمیں نظم و ضبط بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس میں نظم و ضبط غلط لکھا ہوا ہے اور ضرورت بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ اگلا جملہ ہے، اس دکان کے ملازم بہت ایماندار ہیں۔ اب دکان بھی غلط لکھا ہوا ہے، ملازم بھی غلط لکھا ہوا ہے، ایماندار بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ اگلا جو جملہ ہے 5واں وہ ہے، شام تک آپ کی حالت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اب اس میں حالت بھی غلط لکھا ہوا ہے
اور بالکل بھی غلط لکھا ہوا ہے، ان کو آپ نے ٹھیک کر کے لکھنا ہے۔ اور جو آخری آپ کا جملہ ہے وہ ہے یہ معاملہ تو بہت خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ اس میں معاملہ غلط لکھا ہوا ہے، خطرناک غلط لکھا ہوا ہے اور معلوم بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ تو بچوں آج کا جو کام تھا وہ آپ کا اتنا ہی تھا۔ آج ہم نے ایک سبق کی پڑھائی کی ہے جس کا نام تھا چچا جمراتی چڑیا گھر میں۔ اس کی ہم نے پڑھائی کے ساتھ وضاحت بھی کی اور الفاظ کے معنی بھی کیے۔ اس کے علاوہ مشقی جو سوالات تھے معروضی و موضوعی طرز پر شامل، وہ کام بھی ہم نے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔